بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے ایسے سلام کا جواب تو نہیں ملا. آپ لیا والے ہیں, ہم پٹھان ہیں. آپ پختانہ ناستی مردانیان کا تل نہیں. اچھا دوسری بات ہے, آگے آگے قریب تھی ونجو, آگے آگے کو فائدہ تھی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گاتی ہو بھئی گاتی ہو یار وہ پیچھے جو بیٹھے ہو میری جان میرے پیارو, آگے آ جاؤ نا, مزہ آئے گا نبی کی نعت کے واسطے. جزاک اللہ, خوبصورت محفل سجاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے سلام کیا, جس طرح مجمع ہے اس طرح جواب نہیں ملا. صحیح ہے, صبر تو کرو, کریں گے. جب کوئی مہمان اپنے کسی میزبان کے پاس جاتا ہے, سلام کرتا ہے, جواب اس طرح ملتا ہے جس طرح آپ نے مجھے دیا. اگر وہ مہمان پٹھان ہوگا تو بہت برا محسوس کرے گا. میں پٹھان ہوں. چلے دوبارہ سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت دیر ہو گئی ہے, آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے. ابھی یہ لال ٹوپی والے حاجی زبردست قسم کے نیند کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سب سے پہلے جو پروگرام کرانے والے ہمارے پیارے بھائی ہیں, کیا نام ہے حضرت کا؟ ریاض احمد. دامت برکاتہ. ریاض احمد کیا قوم کیا ہے؟ کلاسرا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے ساتھ جتنے بھائیوں نے تعاون کیا ہے, میں ان سارے بھائیوں کا شکریہ. اور میں آپ یقین کریں, جب اس ریاض بھائی نے میرے کو فون کیا نا, اور بڑے پیارے انداز سے, جس معصومانہ اور سادگی والے انداز سے, آپ یقین کریں قاری صاحب, میں رات کو چک جمرہ میں تھا فیصل آباد میں. میں فیصل آباد سے لیا آیا ہوں اور لیا سے لاہور جاؤں گا. اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم کون اتنا لمبا سفر کرتا ہے, وہ سارا راستہ بھی خراب ہے. وہاں سے جو ہے ملتان, مظفر گڑھ اور کوٹہ دو, اور اس کتنا لمبا راستہ ہے. صرف اس عاجز بندے کی محبت میں یقین کریں. صحیح ہے بھائی, جب ہم اتنا کر سکتے ہیں نا تو پھر آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, کوئی شعر آپ کو پسند آئے, سمجھ آئے, آپ کے دلوں کو بھائے, تو آپ نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے. سب سے پہلے توحید بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں بھائی؟ توحید. یہ جن لوگوں نے اپنے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹے ہوئے, یہ ہاتھ اللہ کے لیے اٹھائیں گے, نبی کے لیے اٹھائیں گے انشاءاللہ. پہلے شعر سنیں, آج یہ پورا علاقہ گونجنا چاہیے اللہ کے نام سے. شاعر بھی آپ کو لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا. بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور اگر محبت ملی اس کلام پر تو میں پورا کلام پڑھوں گا. شاعر کیا لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا. کہ موت کو جو کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اب آپ دیکھیں گے جب یہ شعر ختم ہوگا انشاءاللہ, ایسے بولیں گے یہ کہ میرا بھی دل خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا انشاءاللہ. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے جو بات مرنے, جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی. آپ کی محبت ہے. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. وہ ایک کمزور سے حاجی صاحب بیٹھے, شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ رہے وہی خدا ہے, چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی, دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی.
रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। अबाबील आए, किस लिए आए? अब्रहा का लश्कर आया कि मैं आज काबे को खत्म कर दूंगा। फिर क्या हुआ? सिमात कीजिएगा। हाँ, अल्लाह के बंदे आज अल्लाह के लिए हाथ उठाकर कहेंगे सुभान अल्लाह। सिमात कीजिए, शायर क्या लिखता है, बहुत प्यारा शेर कि वो चोंच से जब गिरे हैं पंकंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। वो चोंच से जब गिरे हैं पत्थर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। वो चोंच से जब गिरे हैं कंकर, फना हुआ अब रहा का लश्कर। अरे अबाबिलों से जो अपना काबा बचा रहा है वही, अरे मौत को जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। इस कलाम का सबसे प्यारा शेर इंशाअल्लाह मुसलमानों के दोनों हाथ उठेंगे। शायर क्या लिखता है कि अलाओ आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। अल्लाह आतिश का जल रहा था, जला के नमरूद तक रहा था। उस आग से खलील को जो बचा रहा है वही, सभी को चखा रहा है वही खुदा है। माशाअल्लाह। आखिरी शेर, दुनिया में शद्दाद ने जन्नत बनाई कि मैं जन्नत बनाऊंगा, उस कमीने को ये पता नहीं था कि जन्नत एक ही है, जन्नत बनाए। अभी भी काफिरों ने अपनी अपनी जन्नतें बनाई हुई हैं। तो शद्दाद के साथ क्या हुआ? सिमात कीजिएगा कि बनाई शद्दाद ने जो जन्नत, जो चाह देखूं मैं उसकी जीनत, जो चाह देखूं मैं उसकी जीनत। बनाई शद्दाद ने है जन्नत, जो चाह देखूं मैं उसकी जीनत, जो चाह देखूं मैं उसकी जीनत। अरे कदम बढ़ाते ही मौत देकर गिरा रहा है वही खुदा है। मौत का जो मजा सभी को चखा रहा है वही खुदा है, चखा रहा है वही खुदा है। सबके दो सुभान अल्लाह। मजा आया? सुभान अल्लाह, जोर से बोलना सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं। हजरत ये हाथ अल्लाह ने खाली खाने के लिए नहीं किया, अल्लाह ने अपने लिए, अपने नबी के लिए, सहाबा के लिए, खत्म नबूवत के लिए उठाने के लिए दिया। ये जब नबी के लिए, सहाबा के लिए उठेगा, ये हाथ ऐसे ही रहेगा मरते दम तक, ये ऐसा नहीं होगा। समझ गए भाई? अकलमंद के लिए इशारा काफी है। शायर क्या खूब लिखता है, मैं खूबसूरत कलाम आपकी सिमातों की नजर करने लगा हूँ, आप मेरा साथ दें। यकीनन मुझे अपनी, मेरा इरादा क्या था कि सिर्फ 2-3 कलाम पढ़ के यहाँ से भागना है, इसलिए कि मेरे को बड़ा लंबा सफर करना है, यकीन करें। लेकिन अगर आप अपनी मोहब्बत इसी तरह दिखाएंगे जिस तरह दिखा रहे हैं, तो शायद मैं कुछ वक्त लूँ, आपको भी खुश करूँ, आप मुझे खुश करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। शायर क्या लिखता है, सिमात कीजिएगा। साउंड वाले भाई जरा आवाज को भी ट्रेट कर दे, थोड़ा ऊपर बढ़ा दे, इतने डब्बे लगाए माशाल्लाह, उड़ा दे, उठा दे थोड़ा, और जरा डीले मीले ट्रेट रखा, अब मजा आएगा। अब कहानी शुरू होती है। शायर क्या लिखता है कि सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से मुस्तफा अपने हर उम्मती के, सब गुनाह बख्शवाएंगे रब से
مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے سب گناہ بخشوائیں گے رب سے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کے حق تعالیٰ سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے حق تعالیٰ سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے انشاءاللہ اب تیرے ہاتھ کا اشارہ ہوگا نبی کا دیوانہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ کہ ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے سب کی نظروں سے کے دم اتر جائیں گے ان کے دامن سے ہٹ کر جدھر جائیں گے سب کی نظروں سے کے دم اتر جائیں گے ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی ہم سفارش پہ زندہ ہے سرکار کی وہ نہ ہو بھی مجھے تیج پر سے بے حد قریبی ہے تعلق ہمارے نبی کے میں مدینے پہنچے پر خوشی میں یوں بھٹک جاؤ شہر نبی میں مدینے پہنچے پر خوشی میں یوں بھٹک جاؤ شہر نبی میں بند ہو جائے شہر نبی سے راستے سب تیری واپسی ہے ذرا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ شاعر کیا لکھتا ہے کہ ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی ایسے صدیق نے جان لٹائی دوستی اس طرح سے نبھائی دونوں عالم میں چرچے رہیں گے حشر تک آپ کی دوستی حشر تک آپ کی دوستی آپ تکلیف سہتے رہے غار میں آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں آپ تکلیف سہتے رہے غار میں آپ نے مصطفیٰ کو جگایا نہیں سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے سانپ ڈستا رہا آپ روتے رہے پر اٹھوتے قبل سے ہٹایا نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت شان محمد مصطفیٰ شان صدیق اکبر زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد تکبیر حضرت لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتے تو نے تو پرانا والا سنا ہوگا میری جان آج نیا سنا تو لوگ کہتے ہیں پٹھان اردو نہیں بول سکتے صحیح بولتے پٹھان کہیں نہ کہیں پہ ٹیڑھا میڑا مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن آج پٹھان تیرے کو پنجابی سنائے اور حضرت یہ علماء قاری بیٹھے ہوئے پنجابی ہوگی
چلو آپ اس وجہ سے سبحان اللہ کہنا کہ ایک پٹھان تیر مار رہا ہے پنجابی میں کلام پڑھ رہا ہے، یہ پٹھان کا کمال نہیں، نبی کی نعت کا کمال ہے۔ ورنہ پٹھان کو دیکھو، اس کی شکل کو دیکھو، اور پنجابی اور نبی کی نعت کو دیکھو، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میرے پیارے بھائیو۔ آئیے، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ کلام میں کسی کا پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ کلام خصوصی طور پر حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب سے لکھوایا۔ سماعت کیجئے، صحابہ کے دیوانوں پروانوں مستوں کے بیٹھ رہے ہیں، شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ مینوں عاشقی لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی داش کے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، کہ مینوں عاشقی لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا، مینوں عاشقی لگتا ہے زمانہ کمیلی والے دا، تدے جگ سارا پڑدا ہے ترانہ کمیلی والے دا، اور ستارہ جڑوی کھولو جتھے دیکھو جدھر جاؤ، ستارہ جڑوی کھولو جتھے دیکھو جدھر جاؤ، ہر کنے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا، ہر کنے چھیڑ رکھیا ہے فسانہ کمیلی والے دا، ہے دنیا وچ چہلے بیچ دیوانے انشاءاللہ شیر کے آخر میں تیری زبان خاموش نہ رہے، کہ ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے دنیا وچ معزز تے مقدس ہستیاں بے شک، ہے محشر وچ حیا والا گھرانہ کمیلی والے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ۔ حضرت اس کلام کا آخری شعر لئیے سے حضرت قاری صاحب طیب صاحب تشریف لائے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ صحابہ کے دیوانوں، یہ ایسا شعر ہے نا، میرے ان صحابہ کے دیوانوں کو یہ مسجد بیٹھے ہوئے انشاءاللہ شاید یہ شعر تیرے کو کھڑے ہونے پہ مجبور کر دے، شاید پیچھے بھی ایک دو چیز تیرے ساتھ آ جائے، سمجھ گئے نا؟ نبی کی جماعت عام جماعت نہیں ہے، چنی گئی جماعت ہے، یہ عام جماعت نہیں ہے، کیسے چنی گئی ہے ذرا دیکھ لیں انشاءاللہ۔ کیا لکھتا ہے شاعر کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوں ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہوں ڈھیر قدماں وچ، ابو بکر عمر عثمان علی ہوں ڈھیر قدماں وچ، کوئی بھی نہیں خطا جاتا نشانہ کمیلی والے دا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شان محمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اب آتے یہ بار بار یہ بچہ آ رہا ہے، یہ تیرا بیٹا کیا نام ہے اس کا؟ محمد آزاد صاحب کلاسرا، آزان کلاسرا، ماشاءاللہ بار بار آ رہے نہیں پڑھتا ہوں یار، صبر کرو۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہوئی دا گزا دا میدان جانا نہ گورو تگٹھی گزا گٹم، ابھی میرا اور تیرا مقابلہ ہے انشاءاللہ، آ جانا، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ذرا چپ کر کے بتا دے ان اشعار میں تو میں بھی مانوں، ہاں، اور وتھ اپڈیٹنگ پیش کروں گا، کچھ نیا لایا ہوں اس پورے کلام میں۔ یہ دیکھو جیسے یہ کڑی ہے، پیچھے بھی ایک اور کڑی اس طرح ہو جائے تو مجھے اور ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے،
وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے صحابہ سے دیوانوں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنے اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ کچھ گھر بھی چھوڑا انشاءاللہ انہاں دا تعاون تے ساتھ ہی میری عادت تسا ہر سال کلاسرا صاحب جوش میں ہے ماشاءاللہ. صدیق کے دیوانے صرف یہ نہیں ہے بھائی، یہ تم نہیں ہے، میں صدیق کی بات کرتا ہوں. یہ تیرے کو فائدہ نہیں دے گا انشاءاللہ. یہ ہاتھ اٹھائے گا نا صدیق کے لیے تو بہت فائدہ ملے گا. سمجھ گیا بھائی؟ یہ صرف یہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی اور میں بھی ہوں. سبحان اللہ. بہا رہا ہوں نا، یہ صحابہ کی محبت اور نبی کی محبت میں یہ، ورنہ میں ایسے بھی اور طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہوں. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لگے گا نعرہ فرش پر، لگے گا نعرہ عرش پر، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صدیق اکبر. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد ہے میں نے ایک لفظ کہا کہ ود اپڈیٹنگ پیش کروں گا. سبحان اللہ. اب وہ اپڈیٹ شعر آ رہا ہے. پہلے آپ شعر کے آخر میں کہتے ہو سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کر رہا ہوں جس کے پہلے ٹکڑے میں انشاءاللہ جس نے ہاتھ ایسے کیے ہوئے جیسے کیے ہوئے ہاتھ نبی کے لیے اٹھیں گے. ربیع الاول کے مطابق یہ شعر ہے، سماعت کیجئے گا حضور کی آمد کے متعلق کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ گیا. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ گیا ہے. جہاں رحمتیں تو جہاں جلوہ گر ہیں وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. اب دوسرا آپ نے محبت دکھائی تو چلو ایک دوسرا اپڈیٹنگ شعر. کہ کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھ جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. انہیں پائے بس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم
تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آخری شعر پیش کر دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہی بولتے ماشاءاللہ کربلا کا منظر سبحان اللہ کون کون کربلا والوں سے پیار کرتے سبحان اللہ یقین کرو خدا کی قسم رات چک جمرہ میں یہ شعر پڑھا نا حضرت میں آپ کو اس ترتیب نہیں بتا سکتا کہ مجمع کی کیا حالت ہے میں حسین کی بات نہیں کروں گا بھائی تم نے بہت سنا ہے حضرت حسین کو بہت سنا ہے میں آج کربلا کا سب سے ننھا مننا شہید اس کی بات کروں گا اس کو علی اصغر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے علی اصغر علی اصغر انشاءاللہ اور مجھے امید ہے کہ اس پورے مجمع میں تقریباً 20 سے 25 افراد ایسے ہوں گے کربلا والوں کے دیوانے علی کے مستانے اہل بیت کے پروانے جب یہ شعر سنیں گے ابھی بول لیا تو جب آئے تو ادھر بولتا نا تیرے کو ایک اور سنا تو یہ ادھر ہو گیا کربلا والوں کے دیوانے اور کیمرامین بھائی ذرا تو نے میرے کو نہیں ان دیوانوں کو دکھانا ہے جب انشاءاللہ یہ شعر میں پڑھوں گا نا تو ننھے اصغر کے کربلا والوں کے مستانے اس ننھے اصغر کو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے سلوٹ پیش کرے 20 سے 25 افراد چاہیے میرے کو باقی تیری مرضی ہے کہتے تو ہمیں نا شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین علی حسین حافظ حسین کربلا کا شاہ حسین تیرا حسین میرا حسین نعرہ تکبیر ریپیٹ کروں گا سائیں لیکن یہ جو کچھ پیچھے 10-12 بندے بیٹھے ہوئے یار ایسے بیٹھے جیسے ہوٹل میں بیٹھے ہیں کچھ تو اپنی محبت و غیرت دکھانا ماشاءاللہ چاہیے کھڑے ہو جو ہاں صبر سب کچھ ہوگا اسی طرح ماشاءاللہ یہ باقی تو سارا زبردست ہے جو موٹر سائیکلوں کے ساتھ تم بیٹھے ہیں نا وہ گنجا بابا بیٹھا ہوا ہے ذرا اپنی محبت میں دوبارہ پیش کرتا ہوں بس اس دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کربلا والوں کے لیے کہہ دینا سبحان اللہ جب شعر ختم ہو کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑے کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے ماشاءاللہ آپ نے محبت دکھائی اب میں ایسا کرتا ہوں کہ بالکل سرائکی کو کہاں سے لیا ہاتھ پکڑ طبیبات ہے میں کو کچھ کہہ رہی نٹی کہلانا مفت گار دوائی آنا ایسا رہ گئے نا ہاں بس میرے کو یہی آتا ہے سماعت کیجئے شان صحابہ بس میں تھوڑا سا میرا 5 سے 6 منٹ رہ گیا ہے پھر میں نکلوں گا آپ بھی نکلیں گے صحیح ہے بھائی صحابہ کے دیوانوں پروانوں متوالوں عاشقوں شاعر کیا لکھتے ہیں حاجی صاحب
کہ جہاں صدیق کے جیسی صداقت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے، صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہمیں چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے۔ شان تقریر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ و اہل بیت، عظمت صحابہ و اہل بیت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ میں اب ایک عقیدے کا ذکر کر رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ تیرے خون کو گرم کر دے گا۔ اگر گرم کر دے گا تو پھر تو نے وہ محبت اور وہ عقیدہ مجھے بتانا ہے کہ پٹھان صرف تیرا عقیدہ نہیں ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب وہ عقیدہ تو کیسے بتاتا ہے؟ میں تو پسینے بہا کے چیخیں لگا کے بتا رہا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ اب میں تیری محبت بھی دیکھتا ہوں، تیرا عقیدہ بھی دیکھتا ہوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ سماعت کیجئے گا کہ تو کیسے اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ لکھتا ہے کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں، عمر فاروق تو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، عمر فاروق تو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، مجھے جو بھی کہتا وہ عدل اعلان کہتا ہوں، صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بھائی دوبارہ پڑھوں گا، وہ کہتے نا بھائی یہ کروں گا لیکن اس کے پیسے لوں گا، بولتے نا ایسے، صحیح ایسے بولتے ہیں نا، میں پیسے نہیں لوں گا تیرے سے، اپنے جیب میں رکھ، لیکن اس سے ڈبل صحابہ کے لیے سینے کا زور لا کے بولے گا تو پڑھوں گا میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پتہ نہیں یہ ہمارے پیچھے والے حضرات سن تو بڑے مزے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہوئے یہ اس کھمبے سے پیچھے سن تو بڑا ٹیٹ رہے ہو، لیکن یہ ہاتھ لگتا ہے صرف بریانی اور کوفتے کے لیے رکھا ہوا۔ سماعت کر، شاعر کیا لکھتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پٹھان کے لیے ہاتھ اٹھا، میں کہہ رہا ہوں صدیق عمر عثمان و علی کے لیے اٹھا۔ سبحان اللہ۔ کیا لکھتا ہے کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی عثمان کہتا ہوں، کبھی ابو بکر کہتا ہوں، کبھی کرار کہتا ہوں، عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں، مجھے جو بھی کہتا وہ عدل اعلان کہتا ہوں، صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان صبر کر، اینڈ تیرے پہ کروں گا، بیٹھ جا۔ بتاتا ہوں آج تیرے کو کہ عمر کیا ہے۔ حضرت گواہ مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے، کیا بات ہے، نانا ٹھہر جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ جواب ہے اس لیے ٹھہر جاتا ہے کہ نواسہ بہت قیمتی ہے، تو نانا سجدہ لمبا کر دیتا ہے کہ میرے نواسے کو بیٹھے رہنے دے، اسے کھیلنے دے، اسے خوش ہونے دے۔ تیرے پنجاب میں کہتے جی سڑا سردار آگئے جی، ہمارے پٹھان کہتے زمین کا خان سے برا ہے، سندھ میں کہتے ہمارا وڈیرہ ہے۔ یہ سارے پاکستانی وڈیرے خان اور سردار ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، اور ان سرداروں کے پیچھے 10 بندے ان کو دبا رہے ہوتے جی، سردار ایسے منہ کھول کے ہنس رہے ہوتے، بیچارے مزدور ہے کیا کریں۔
جب تو اپنے ان پاکستانی سرداروں خانوں وڈیروں کی اتنی تعریف کرتا ہے تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، کیا بات، وہ سردار جس کو میرے نبی نے سردار کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے۔ سمجھ آئیے تیرے کو؟ پتے کو سمجھ آئیے؟ ہاتھ چھک کے بولنا میرے کو سمجھ آئیے؟ تو اہل بیت پہ ہی تو بات کر رہا ہوں، پھر تو عمر پہ مقاصہ بابا، ناراض نہیں ہونا، اہل بیت کی بات کر رہا سبحان اللہ۔ ہے نا بھائی؟ تو میں میرے کو کہہ رہے کہ اہل بیت پہ مقاوض بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے بندے اہل بیت کی تو بات کر رہا ہوں، سماعت کیجئے۔ تو بھائی آپ نے آج حضرت حسین کے لیے وہ محبت دکھانی ہے کہ پتہ چلے، دکھائے گا نا؟ سبحان اللہ۔ بس آگے تیری مرضی ہے۔ میرا حسین تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اسے تیرے سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے کو ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضی کے دل کا چین، ارے سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ ارے تکبیر، شان رسالت، سوئے کربل ہوا جو روانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، اور سیدہ فاطمہ کے ہیں لختی جگر، جن کے گھر کے ہیں قربان جنوں بشر، کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے کمر، جن کے بابا سے تھر رہا ہے خیبر کا در، جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن پہ قربان سارا زمانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، حضرت علی کے گھرانے کے دیوانے ہاتھ اٹھائیے، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جہاں آج ہم دونوں بہنیں کے کیا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا، ارے باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسے رسول، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسے رسول، کیسے پہنے کے کپڑا پرانا وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن، جن کو آقا چسائیں لوہا پہ دہن، جن کی راہوں میں غلما بچھائے نین، جن کی راہوں میں غلما بچھائے نین، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، ہر صدا پر ہے جن کا ترانہ وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ آخر میں حسین کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ واہل بین، چمن چمن کلی کلی، چھوڑ دا یار، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، شان حیدر کراد، شان حیدر کراد، نعرہ تکبیر۔ اب آخری بات سن، میں عادت ہے میری، میں ختم عمر پہ کرتا ہوں، اس کے بعد میرا دادا جان بھی آ جائے کہ سنانا واللہ دل نہیں کرتا ہے، عمر کے بعد دی اینڈ ہے، ختم۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ تو میں بات کر رہا ہوں عمر کیا ہے، میں ہوائی شاعری نہیں کرتا، کہانی بتاتا ہوں آپ کو کہ عمر کیا ہے۔
میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے، میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے۔ عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے۔ کیا بات ہے، تو میرے بھائی بریانی کی میرے کو بات سن، اگر دعا سے پہلے میرے ختم کرنے سے پہلے بریانی کا ایک ٹکڑ بھی میں نے دیکھا نا تو میں یہ مائک رکھ دوں گا۔ ہاں ابھی سے بتا رہا ہوں، میں حضرت عمر کے اس کلام کے اندر ادھر سے ادھر چیز نہیں مانتا ہوں بھائی، سمجھ گیا؟ عمر عمر ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ شیطان ادھر سے شارٹ ہو گیا، تقریباً لیہ کا بازار کراس کر رہا ہوں، کیونکہ جب عمر کا نام آتا ہے شیطان نس ونجے پتہ نہیں کیا بولتے سرائی کے لیے، نس پگ ویندا ہے، پگ ویندا ہے، وہ پگ ویندا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب عمر کے دیوانے عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا، تو میں خدا سے دعا کروں گا کہ یا اللہ جو عمر کو عمر کے انداز میں داد دے رہے تو یا اللہ عمر کی غیرت سے تھوڑا سا ٹکڑا اسے بھی عطا کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صحیح ہے بھائی، اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ہوتے، ایسے میں بتاتا ہوں تیرے کو کہ عمر کیا ہے، سے بات کر مزہ تے کو نہ آوے کہ سبحان اللہ تیری واپس۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی عمر، حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے۔ شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے۔ اور دعا عمر کیا ہے، ذرا غور سے، ذرا غور سے، ایک ایک شعر خدا کی قسم کروڑوں اور اربوں سے افضل و بالا ہے۔ سماعت کیجئے کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر، ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں۔ ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر، وہ حضرت عمر نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے۔ عمر کے دیوانوں سب پیاسا چھوڑ کے جاؤں گا نا، تو بولے گا اور میں بولوں گا پھر ملسا انشاءاللہ۔ پیاسا چھوڑ کے جائے گا تو یاد کرے گا نا، اگر پورا تیرا سیر بھر دیے تو پھر تو کام ہو گیا۔
ہاں تو یاد کرے ایسا تو 40 سال پکا حضرت سنو سنو عمر قسم خدا کی ایسا شعر ہے یاد رکھے گا ابھی تک تو یہ کھڑے ہو رہے تھے چیلنج ہے میرا انشاءاللہ جو عمر کا دیوانہ تشریف رکھتے وہ کھڑے ہو کے بولے گا عمر کھڑے ہو کے نہیں بلکہ دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو اڑ تو سکتا نہیں ہے لہٰذا عمر کا دیوانہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا حاجی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آخر تک کہہ رہا ہوں انشاءاللہ عمر کا دیوانہ کھڑے ہو کے عمر کو داد دے گا اس شعر میں کیوں کیونکہ عمر دنیا میں بھی نبی کا خادم قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی ایسی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ تیرے کو بھی عمر کے سامنے سے گزر کے جانا ہے ابھی کھڑا ہوگا تو عمر کو حضرت وہی شعر میں ادھر محبت دکھائی دیجیے تو شاید وہ کوثر کا جام ڈبل مل جائے تیرے کو شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دے